اس بچی نے پوچھا کہ سر کیسے پتہ چلے کہ کیڑا لگا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا اپنے میاں سے پوچھیں کہ بیتے ہوئے 4-5 سالوں میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے بہن بھائیوں نے انہیں بیچ میں بٹھایا ہو اور عدالت لگائی ہو۔ آپ سوچئے کہ بہن بھائی اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے عزت کے ساجھیدار ہونا چاہیے۔ جس پہ آپ مہربانی کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، اس کو احسان مند ہونا چاہیے یا احسان فراموش ہونا چاہیے؟ اسی طور پہ یاد رکھیے، خود آپ بھی جب بڑے ہو جاؤ تو معاملات کو سیٹل کرنے والے بنیں، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا۔ چاہے آپ بڑے ہو، جو آپ کو مرتبہ بڑا مل گیا، نام بڑا مل گیا، گھر میں پیدا پہلے ہو گئے، اس میں آپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ ہمارے گھر کے بیک یارڈ میں 2 امرود کے درخت ہیں، دونوں ماشاءاللہ بڑے ہیں، قدآور ہیں، اور دونوں کے پھل کا ذائقہ کا فرق ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک کلائنٹ آئے ہوئے تھے تو ان کے بچے تھے، وہاں بچے چونکہ جب چھوٹے بچے تھے ہمارے تو ان کے کھیلنے کے وہ جو بڑی سی ڈک ہوتی ہے ہلنے جلنے والی وہ بھی ہے، سیسا بھی ہے، وہ جو ریلنگ ہے وہ بھی ہے، تو پھر کبھی کبھی میں بچوں کو وہاں بھجوا دیتا ہوتا ہوں کہ تم جا کے وہاں کھیل لو۔ وہاں سے بچوں نے، چونکہ وہ ایک درخت کی شاخیں بہت نیچے آئی ہوئی ہیں، امرودوں کی بھرا ہوا ہے، تو وہ امرود بھی توڑ کے لائے۔ ایک درخت کے امرود بہت میٹھے ہیں، پر اس پہ سپرے نہیں ہوئی، اس پہ کہیں کیڑا لگ جاتا ہے۔ جو دوسرا ہے اس کا امرود بھی بہت اچھا ہے، شکل میں وہ بڑا ہے، لیکن اس کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہے، وہ جو جاذبیت ہے، انسیت ہے، وہ والی نہیں ہے کہ جو آپ ایک لقمہ یا بائٹ لینے کے بعد آپ کو فیل ہو کہ مجھے دوبارہ یہ لینا ہے۔ جب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے ان کے پھلوں کے بارے میں، تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ کبھی نوٹ کریں، ہمارے جو اعزا اقارب ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، شکل سے پورے ہوتے ہیں بہن بھائی، دعووں میں بھی ٹھیک ہوتے ہیں، خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے، پر کبھی کبھی ان کے اندر کیڑا لگا ہوا ہوتا ہے اور سپرے کی سخت ضرورت ہوتی۔ اس بچی نے پوچھا کہ سر کیسے پتہ چلے کہ کیڑا لگا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا اپنے میاں سے پوچھیں کہ بیتے ہوئے 4-5 سالوں میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے بہن بھائیوں نے انہیں بیچ میں بٹھایا ہو اور عدالت لگائی ہو۔ تو اس نے غور کیا، گنا، اس نے کہا سر 9 دفعہ۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک بہن اور اس کے 2 بچے ہمارے گھر میں رہتے ہیں، جو میرا میاں ہے وہ چونکہ بیوہ ہے تو اس کو پالتے ہیں، ان کی پوری خرچہ، ان کی پوری چیریٹی، لیکن انہیں جب بھی کوئی مجھ سے شکایت ہوتی ہے یا میرے میاں سے شکایت ہوتی ہے، اور جو خدا واسطے کی ہوتی ہے، ناشکری والی، سگی بہن ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، کسی ویکینڈ پہ سارے بہن بھائیوں کو اس گھر میں بلا لے گی اور اپنے پورشن میں بلا کے تو پھر میرے میاں کو ملزم کے طور پہ بلایا جائے گا اور اس سے سوال داغے جائیں گے کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جواب دو۔ تو خاتون حضرات، ہر وہ رشتہ کیڑے والا ہے، داغی ہے، داغدار ہے کہ جو آپ کو محبت کی لذت بھی نہ دے، مٹھاس بھی نہ دے، خوشی بھی نہ دے، اور آپ کو ہر بائٹ پہ یہ شک اس کے اندر سے کیڑا نکل آئے گا۔ آپ سوچئے کہ بہن بھائی اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے عزت کے ساجھیدار ہونا چاہیے۔ جس پہ آپ مہربانی کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، اس کو احسان مند ہونا چاہیے یا احسان فراموش ہونا چاہیے؟ اگر کسی کو شکوہ شکایت جینوئن بھی پیدا ہو تو اس کا طریقہ ہے، اس بھائی کو سامنے بٹھائیے، بلائیے، ریکویسٹ کیجئے اور پھر بڑے ہی ادب کے ساتھ بتائیے کہ دس از دا ایشو، آپ بڑے ہو، ذرا دیکھ لیں کیسے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ کل ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ فیصلہ سناؤ گے کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تم گدھے ہو، تم ڈفر ہو، تمہاری بیوی نے یہ کر دیا، تمہارے بچوں نے یہ کر دیا، اور اس کے ساتھ کرنے کی بجائے آپ سب بہن بھائیوں کو جمع کر لو۔ جب بھی کسی بھی خاندان میں لوگوں کو پریا لگانے کا شوق ہو تو پہلی بات تو یہ کہ اس میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ جب بھی بہن بھائی بلائیں کسی الزام پہ اور آپ کو جا کے، اگر تو آپ ڈیپینڈنٹ ہو، وہ آپ کے پالن ہار ہیں، وہ آپ کا خرچہ اٹھاتے ہیں، وہ آپ کے کرائے اور بھاڑے بھرتے ہیں اور آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو بسم اللہ، پھر آپ
نہیں ایسے ہی نا جیسے آپ کسی کی جاب کر رہے ہوتے ہو تو پھر اس میں نوکری کیا اور نخرہ کا بےعزتی کرا لیجئے. لیکن جب اللہ نے آپ کو عقل دی, اپنا گھر ہے, اپنے بیوی ہیں, اپنے بچے ہیں, اپنی عزت ہے کمائی ہوئی, اس رسپیکٹ کو, اس ریگارڈ کو وہ جو سوسائٹی نے آپ کو دی ہے, 4 بہن بھائی آپ کو بلائیں بٹھائیں اور آپ کے سر پہ اندیکھے جوتے ماریں لفظوں کے, تو آپ کی عزت بنا نہیں رہے, بڑھا نہیں رہے, گھٹا رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ پھل ہوتا ہے جو داغی بھی ہوتا ہے, کیڑے والا ہوتا ہے. اسی طور پہ یاد رکھیے, خود آپ بھی جب بڑے ہو جاؤ تو معاملات کو سیٹل کرنے والے بنے, دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا. چاہے آپ بڑے ہو, جب آپ کو مرتبہ بڑا مل گیا, نام بڑا مل گیا, گھر میں پیدا پہلے ہو گئے, اس میں آپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت دوسرے کی عزت بنانے کی, بچانے کی اور اس کا گارڈین بننے کی ہے. تو اگر آپ نے ہر بات پہ اگلے بندے کو, اس کی بیوی کو, اس کے بچوں کو بٹھانا ہے اور بے عزت کرنا ہے, تو اینڈ آف دا ڈے آپ کسی کی دعا کا حصہ نہیں بنتے, کسی کے خوشی کا حصہ بھی نہیں بنتے, آپ لوگوں کے دکھ تکلیف کا حصہ بنتے. اور دکھ اور تکلیف جو ہوتی ہے وہ روح کو داغدار کر دیتی ہے. فریحہ نے کہا کہ سر ڈاکٹر نوشین کا جو ہے سیرم, آپ اس کی اتنی کیوں تعریف کرتے ہیں؟ تو بیٹا ویسے 2-3 باتیں, ایک تو ڈاکٹر صاحبہ کا بنایا ہوا, دوسرا میں نے خود بھی استعمال کیا ہوا, تیسرا جس نے استعمال کیا, یہ جو بیوٹی سیرم ہے یہ کمال چیز ہے. ایک تو ظاہر ہے انہوں نے ایک آئل کو وہ ناپ کے, تول کے, چہرے کے اعتبار سے, مسئلے کے اعتبار سے بناتی ہیں. جھریاں یہاں پہ ہوں, یہاں پہ ہوں, چھائیاں ہوں, یہ جو داغ ہوتے ہیں بچیوں کے, بعض دفعہ ٹینشن کی وجہ سے, بعض دفعہ گھر کی سٹریس کی وجہ سے, ناکامیوں کی وجہ سے, بار بار رشتے ٹوٹنے کی وجہ سے, 100 وجوہات ہوتی ہیں, تو جگہ جگہ ڈاٹس نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو یہ بڑا ہی شاندار ہوتا ہے. اس کو آرام سے منگوائیے پاکستان ہربل سے, اور 0300 041 9942. اچھا, یہ جو سیرم ہے یہ بنیادی طور پہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیلرڈ کہیں یا کسٹمائز کہیں, کہ آپ کی عمر, قد, وزن اور ان کے مطابق بنایا جاتا ہے. تو اس ڈراپر میں سے آپ نے ایک قطرہ یہاں لگانا, یہاں لگانا, یہاں لگانا, ادھر لگا کے, تو پھر آپ نے دھیرے دھیرے اس کو اپورڈس ایسے 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 کرنا ہے. یہ جو آپ کی جو لائن ہے یہاں آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اور یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, اسی طور پہ یہاں پہ. اور جن لوگوں کی یہ خاص طور پہ جو بھویں نیچے جھک جاتی ہیں, بہت بری لگتی ہیں, عمر کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے, تو آپ اس کو لگانے کے بعد پھر آپ یوں اس کو اوپر کو اٹھاتے ہیں, اور 2-3 ماہ کے اندر بہت شاندار اس کے رزلٹ آتے ہیں. تو سیرم اور خاص طور پہ بیوٹی سیرم بہت ہی عمدہ. ویسے ہینڈ سیرم انہوں نے بنایا, اور لیکن یہ جو اس وقت سوال تھا وہ بیوٹی سیرم کے حوالے سے تھا. جو نیچرل چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. خود بنا سکتے ہو خود بنا لیجئے, ورنہ یہ بنایا ہے وہاں سے منگوا لیجئے. اختر آباد کو دیجئے اجازت. السلام علیکم.